ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ فی القرآن، الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و عاصیت التکمیل والکمال، شمعت و مجلست الرسول و سبیل باب قبول، ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العلوم ام الائمہ ام المعصومین، ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا، السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، بلندتر صلوات۔ دعا ہے دہلیز عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو میری مالکن محفوظ فرمائے۔ آقا زادی کی بارگاہ میں یہ پرسا ولی العصر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک ہمیں آخری سانس تک علی کی ولایت اور شہزادی کا غم نصیب فرمائے۔ مخدومہ کا حق سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ ساؤنڈ والا بھائی سنو تو اس کی ایکو بند کر دے، گونج ختم کر دے اس کی۔ متوجہ ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی قسم کا تذکرہ کیا جو کھانے والا خالق ہے۔ اگر میں لفظ تبدیل کروں تو میرا خیال ہے کہ بہتر جملہ یہ ہوگا کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم وہ اللہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا قرآن میں 82 جگہ پہ قسمیں کھا رہا ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں اگر ان کی تعداد کی نہیں جائے تو وہ 82 ہے۔ مجھے آج کے دن کی قسم ان 82 قسموں کا تعلق یا علی سے ہے یا زہرا سے۔ خدا یا علی کی قسم کھاتا ہے یا زہرا کی قسم کھاتا ہے۔ میرے سامنے عزت والے چہرے تشریف فرمائے ہیں، بڑی آسان ذہنوں میں جلدی بات آنے والی گفتگو کروں۔ قسم ہمیشہ 2 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ، اپنی بات کا یقین بڑھانے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے۔ قسم ہوتی ہے گفتگو کا وزن بڑھانے کے لیے، بات کا قد بڑھانے کے لیے، یقین کے اضافے کے لیے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قسم ہمیشہ عزیز تر کی کھائی جاتی ہے۔ قسم ہمیشہ افضل، قسم ہمیشہ اعلیٰ کی ہوتی ہے، قسم ہمیشہ متبرک کی ہوتی ہے، قسم ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جسے انسان افضل سمجھے، جسے اعلیٰ سمجھے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ 2 وجہیں پڑھی، تیسری وجہ قسم کھانے کی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کہ اللہ یقین کے اضافے کے لیے کھا رہا ہے؟ تو قرآن کو یقین کے اضافے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب پھر اللہ کھا رہا ہے، جس کی کھا رہا ہے اس کی عزت بتانے کے لیے۔
اس کی تبرک بتانے کے لیے، اس کی افضلیت بتانے کے لیے، اب 3 جمادی الثانی شہزادی کا دن ہو، میں اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی قسم کا تذکرہ کروں اور آپ کے چہروں پہ نور ولایت اور شہزادی کی محبت مودت بن کے چمک اٹھے گی۔ خدا کہتا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس دروازے کی قسم جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں، مجھے اس دہلیز کی قسم، مجھے اس دروازے کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جہاں ستارے گرتے ہیں، ستارے کی قسم نہیں، ذہن قریب ہو تو گفتگو مکمل ہو، قسم ستارے کی نہیں، قسم گھر کی بھی نہیں، قسم ہے دہلیز کی۔ یا تو اللہ کی کائنات میں مجھے سوائے سیدہ کے گھر کے کوئی دہلیز دکھاؤ جہاں تارا سجدے میں گرا ہو، اگر کوئی دہلیز نہ ملے تو پھر ماننا پڑے گا مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو زہرا کی کھاتا ہے۔ مخلوق کے لیے سب سے بڑی قسم ہے اللہ کی، اللہ کے نزدیک قسم ہے دہلیز زہرا کی۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں رہی، سفر طویل، گفتگو اسی نہج میں مکمل ہو جائے۔ اس گھر کے رہنے والوں کا تعارف زمانے کی سمجھ میں کیسے آئے؟ ابھی دہلیز سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اس گھر کے اندر کون رہتے ہیں اس میں بحث بعد میں ہوگی، پہلے دہلیز کا تعارف کرو۔ سطر میرے نزدیک عقیدے کی معراج ہے، میں اسی عقیدے میں زوار بھائی جینا چاہتا ہوں، اسی عقیدے میں مرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں خبر کہ اس مجمع میں کتنے بندے ہیں جو اس سطر میں میرے ہم عقیدہ آ کے کھڑے ہوں گے۔ میرے نزدیک عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ ہاتھ وہ اٹھے جو تائید کر سکے، داد کے لیے ہاتھ نہیں چاہیے، تائید کے لیے ہاتھ چاہیے۔ آج بی بی کا دن ہے، اگر یہ ہاتھ اٹھا ہے تو یہ شہزادی کے حق میں بطور گواہی کے لیے درج ہوگا۔ میں نے جملہ کہا ہے کہ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ جو بندہ چپ بیٹھا ہے مجھے اس چپ کے پیچھے راز کا بھی پتا ہے کہ وہ دل اور دل میں سوچ رہا کہاں عرش خدا، کہاں دہلیز زہرا، کہاں اللہ کا عرش، کہاں دہلیز زہرا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ اللہ کے عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے۔ اب بتا دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، کبر بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، فنسا بیٹھتی ہے۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کرو ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش میں بھیج دیجئے، کبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دیجئے، فنسا نے کہا ہو مجھے عرش سے روٹیاں منگوا دیجئے۔ ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے کبھی فقیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ وہاں بھی تو یہ رہتے ہیں تو وہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ مجھے بتاؤ حسین یہاں بھی مدد کرتا ہے، ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ ہم کربلا جاتے ہیں اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے، ہم کربلا جاتے ہیں کہ ہمارا سردار وہاں رہتا ہے، وہ یہاں آتے ہیں کہ ان کا سردار یہاں رہتا۔ وہ یہاں آئے، عہدے بدل لیے۔ میں اپنے گھر میں تھا تو اپنے نام کی وجہ سے پہچانا گیا، میں آپ کے پاس آیا تو اپنی خطابت کی وجہ سے پہچانا۔ آپ مجھے خطیب کہیں، آپ مجھے ذاکر کہیں، آپ مجھے مولانا کہیں، یہ سارے کے سارے عہدے ہیں۔
دوسری جگہ پہ جا کے عہدہ بتایا جاتا ہے۔ اب میں 70 کا لطف آپ کے چہروں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں تھے تو فرشتے، یہاں آئے تو مسکین۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہاں کے عہدے بتاتے۔ یہ جو سیدہ کے دروازے پہ فرشتے مسکین، فقیر اور یتیم بنے، کیا یہ ہر دروازے پہ آ کے ایسے ہی کرتے ہیں؟ آؤ اللہ کا قرآن کھولو، خدا کہتا حل اتاک الحدیث ابراہیم، میرا محمد یاد کر وہ ابراہیم والی بات جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے۔ تفسیریں اٹھا کے مولویوں سے پوچھو ابراہیم کے گھر کون آیا تھا؟ فرشتے۔ کیا آئے تھے؟ بشر کے لباس میں ابراہیم کے گھر آئے، مہمان نواز تھا اللہ کا نبی۔ ابراہیم کے گھر فرشتے انسان بن کے آ گئے۔ ابراہیم نے سمجھا مہمان ہے، ابراہیم نے جلدی سے جانور کو ذبح کیا، کھانا تیار کرنا شروع کیا کہ دروازے پہ مہمان آئے ہیں، بغیر کھانے کے نہ بھیجو۔ اللہ کا مہمان نواز نبی تھا۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آ گئے۔ میری قوم سے زیادہ بہتر اشارہ کوئی قوم نہیں سمجھتی، میں اشارہ دینے لگا ہوں، آپ یقیناً وصول کریں گے۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھا۔ کیا کہنے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے مجھے کسی گہرائی میں جانے۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا اللہ کا خلیل ہے، دروازے میں فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا رکھ میرے سر پہ قرآن۔ زہرا کے دروازے پہ جبریل گیا، اسے کہا ترسی ہو، پھر سارے کہا مجھے پتا ہے تو جبریل ہے۔ ابراہیم نے نہیں پہچانا، فضا نے پہچان لیا۔ ابراہیم کے گھر ابراہیم کے گھر آئے، اللہ کہتا عزت والے مہمان۔ کون تھے عزت والے مہمان؟ قرآن پڑھا ہے میں نے، خدا کہتا ہے کہ معزز آئے، عزت والے مہمان آئے ابراہیم کے گھر۔ کتنا فرق ہے ابراہیم کی دہلیز میں اور زہرا کی دہلیز میں۔ ادھر گئے تو عزت والے، ادھر آئے تو مسکین۔ دہلیزوں کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ مجھ میں تو طاقت نہیں کہ میں سیدہ کے فضائل پڑھوں۔ سیدہ کی حقیقت وہ پڑھے اگر زبان خدا والی ہو، لہجہ پروردگار ہو تو کوئی حقیقت زہرا پڑھے۔ بشر کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت سیدہ میں جھانک سکے۔ دہلیز کا گداگر ہوں، دہلیز کی بات کرنے لگا ہوں۔ دہلیز ابراہیم میں اور دہلیز زہرا میں کتنا فرق ہے۔ فرشتے وہاں گئے تو معزز، یہاں آئے تو مسکین۔ ابراہیم کو نہیں پتا کہ گھر میں فرشتے آئے ہیں، ابراہیم نے سمجھا مہمان آئے۔ اگر ابراہیم کو پتا ہوتا کہ فرشتے ہیں تو کھانا کیوں بناتا؟ قرآن کہتا ہے گوشت بھون لیا گیا، دسترخوان سجا لیا، ابراہیم نے کھانا چن دیا، کھانا لگ گیا، بھید کھل گیا۔ اس سے پہلے ابراہیم کو نہیں پتا چلا، ادھر کھانا لگ گیا، ادھر راز کھل گیا۔ جب کھانا سج گیا تو ابراہیم نے کہا شروع کرو۔ اتنا کہنا تھا یا ان میں سے ایک سردار نے کہا کہ ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو نہیں کھاتے۔ میرا باز عظیم جماعت یوسانی کو وہ بندہ سانس نہ لے رہا ہو کہ جو سیدہ کا ذکر میں اسے اشارہ سمجھ میں نہ آئے۔ ابراہیم نے کہا کھانا شروع کرو، اس نے کہا ہم تو نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم مہمان نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں جو تیرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ خدا نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ابراہیم کے گھر میں دسترخوان سجا ہوا تھا، فرشتوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ زہرا کا دروازہ بند تھا اور کہہ رہے روٹیاں دو، فقیر آئے ہیں۔
بلند فرمائے جو ہاتھ اٹھا ہے سیدہ کے حق میں بطور گواہی کے درج ہو. انہی ہاتھوں کو دوبارہ بلند کرنے کے لیے چہروں میں مودت کی مسکراہٹ لانے کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں. ابراہیم کے گھر آئے اور کھانا نہیں کھائے, زہرا کے دروازے پر روٹیاں مانگ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ ابراہیم کے دروازے سے اٹھ گئے, زہرا کے دروازے سے مانگ رہے ہیں. وہاں خلیل اللہ رہتا ہے, یہاں حجاب اللہ رہتے ہیں. وہ خلیل اللہ کا گھر, یہ حجاب اللہ کا گھر. وہاں ابراہیم سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے, یہاں سیدہ کے دروازے پہ کہہ رہے روٹیاں دو, فقیر آیا, روٹیاں دو, مسکین آئے, روٹیاں دو, اسیر آئے. پہلا جملہ کہا ہے جبریل نے کہ مسکین آئے. سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ, لغتوں میں اٹھا کر دیکھو, لغات سے پوچھو کہ مسکین کا ترجمہ کیا ہے. مسکین کہتے ہیں حقیر کو, مسکین کہتے ہیں محتاج کو, مسکین کہتے ہیں ذلیل کو. سیدزادے کی آمد میں مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ بسم اللہ. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. فضائل و مصائب کے حوالے سے ایک عزت والا معتبر نام جناب سید شاکر حسین شاہ صاحب برسر ممبر تشریف فرما. بالکل بات اختتامیہ پہ آ کے کھڑی ہو گئے. جبریل آیا ہے دروازے پہ مسکین بن کے. مسکین کے 3 ترجمے, بالکل یہی پہ چھوڑنے لگا. 3 ترجمے ہیں مسکین کے. مسکین کہتے ہیں محتاج کو, مسکین کہتے ہیں فقیر کو, مسکین کہتے ہیں ذلیل کو. 3 ترجمے لغت نے کیے, میں نے تینوں پڑھ دیے. پھر جملہ سننا, محتاج, فقیر, ذلیل. محتاج, فقیر, ذلیل. جبریل دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں. میں نے ترجمے پڑھے, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں ذلیل ہوں. 2 جگہوں پہ جبریل نے اپنے آپ کو ذلیل کہلوایا ہے. ایک جب اللہ نے خلق کیا تھا اور پوچھا تھا من انت و من انا, تو کون ہے میں کون ہوں. جبریل نے کہا انت انت و انا انا, تو ہے میں ہوں. جبریل کا اتنا کہنا تھا, یہ علی کی آواز ہے, اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے. اس سے کہے انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل, تو میرا جلیل رب ہے, میں تیرا ذلیل عبد ہوں. علی کا جواب دینا تھا, اللہ کی آواز آئی, جواب کے بھی صدقے, استاد کے بھی صدقے, جواب کے بھی صدقے, استاد کے بھی صدقے. ایک اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کہلوایا, ایک زہرا کے دروازے پہ ذلیل کہلوایا. اب دونوں رستوں میں ایک رستہ ہے, یا مان کہ وہاں بدو رہتی ہے, یا مان یہاں توحید رہتے ہیں. مسکین بن گئے, دہلیز پہ آ کے رک گئے. صرف مسلمانوں کو دہلیز کی عزت بتانا. جس دروازے پہ سید الملائکہ مسکین ہو جائے, جس دروازے پہ سید الانبیاء آ کے رک جائے, مسلمانوں نے وہ دروازہ جلا دیا. بارگاہ ولی العصر میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. 10 محرم سے سخت دن ہے شیعو. آج تم نے محرم کے مصائب سنے ہیں, تم نے جمادی ثانی کی مصیبتیں تو سنی ہیں. ہم نے سمجھا ہے کہ شاید سب سے زیادہ ظلم محرم میں ہوا تھا. ظلم کا آغاز تو 3 جمادی ثانی کو. ایک سطر ماتیوں کے لیے کہوں, جو آگ زینب کے خیمے کو لگی تھی وہ زہرا کے دروازے کو پہلے لگ چکی تھی. 10 محرم اور 3 جمادی ثانی میں فرق ہے. وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا, یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا. در تو اس شہزادی کے پڑے ہی نہیں گئے, شہادت تو اس بی بی کی پڑی نہیں.
ایک دور مشکل دور تھا جس دور میں بی بی کے مصائب نہیں پڑے جاتے تھے. کیوں؟ شیعت پھیل رہی تھی، سختیوں کا دور تھا. اب ہم زیادہ ہیں، کوشش کرو جس طرح سبت رسول کا ماتم کرتے ایسے بنت رسول کا ماتم کرو. زمانے کو پتا چلے کہ محمد کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا تھا. یہ ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا. آج یقیناً مجلس میں کوئی ایک دو سنی بھائی تو بیٹھے ہوں گے. اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے ہیں تو میں ممبر پہ تمہارا مہمان بن کے کہہ رہا ہوں، لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں. میں ممبر آل محمد پہ قسم کھا رہا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کے سجدے کی قسم، مجھے بطول کی چادر کی قسم. اتنی بڑی قسمیں کھائی ہیں سنی بھائیوں کے لیے. چند بددعائیں دے دیتا ہوں تاکہ سنی بھائیوں کو مزید اطمینان ہو جائے. غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتمیوں میں سے نہ اٹھائے. قیامت والے دن میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو. یہ قسمیں اور یہ بددعائیں کھائی ہیں تاکہ کوئی سنی بیٹھا ہو تو یہاں سے درد لے کے چلا جائے. اتنی قسمیں کھا کے میں کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ طبعی موت مر گئی تھی؟ جتنے دن زندہ رہی ہے پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی ہے، بابا تیرے بعد تیری زہرا اجڑ گئے. اجرو کمال اجرو کمال. مکمل شہادت، دروازہ، دربار، نبی کی بیٹی کا گرنا، یہ سیدزادہ سنائے گا. میں غیر سید ہوں، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا کہ کتنی زخمی تھی. مجھے اپنی اوقات کا پتا. میرے پاس سیدزادہ، اس سے پوچھنا کتنی زخمی تھی. اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا. مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے، آدھے سے زیادہ زخم تو بطول علی کو بھی نہیں بتائے. ایک روایت بطور دلیل کے پیش کروں اگر ماتم کر سکوں. رات کی تاریکی میں علی زہرا کے حجرے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے. علی چپ چپ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے زہرا کو دیکھتے. پھر علی اپنی اولاد کو بٹھا کے، اولاد کو گود میں بٹھا کے پیار کر کر کے علی پوچھتے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو درد کہاں ہوتا ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو تکلیف کہاں ہوتی ہے. کوئی سید بیٹھا ہو تو جگر قابو میں رکھے، کوئی ماتمی بیٹھا ہو تو ماتم کی تیاری کرنا. میں ایک در سے پردہ اٹھانے لگا ہوں. ایک دن حسن کی آواز آئی، بابا تو جو ہم سے رات کی تاریکی میں پوچھتا ہے کہ ہماری ماں کو کہاں کہاں زخم ہے، بابا تو برداشت کرے گا؟ علی کی آواز آئی، حسن سنا. حسن رو گیا، بابا تو شیر خدا ہے لیکن بابا برداشت کرنا. بابا مجھے تیری قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھتی، ہماری ماں کے ہاتھ قنوت کو نہیں اٹھتے. بابا میری ماں کے بازو ٹوٹ گئے. یا زہرا، یا زہرا، یا سیدہ، کتنی زخمی تھی کسی نے نہیں پڑھا. کتنے زخم تھے نبی کی بیٹی کو، کوئی نہیں سنا سکا. میں نے کہا میں نے شہادت نہیں، میں نے دربار نہیں پڑھا، دروازہ نہیں پڑھا، آگ کیسے لگی نہیں پڑھا، مسلمان کیسے گزرے نہیں پڑھا، سیدہ کیسے گری نہیں پڑھا. ایک درد پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ پڑھوں گا. سیدزادے کے حوالے ممبر کرنے لگا. دیواریں چیخیں، جگر پھٹے تو جملہ برداشت کرنا. ساری زندگی تم نے علماء اور ذاکرین سے سنا کہ شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. سنا؟ مجھ سے پوچھو تو جو شبیر کا ذاکر ہے بتا، زخمی پہلو تھا، بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتی تھی؟ زخمی تو ہمیں پہلو بتائے گا، تمہیں صرف پہلو بتایا گیا کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا پہلو زخمی تھا.
مجھ پہ سوال کرو میں غلط پڑھوں قیامت والے دن سیدہ بیٹے کے ماتمے میں سے نہ اٹھائے، تو برداشت کر سکے تو جانے اور شام والی ملکہ جانے، مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے ادھر دروازے کے نیچے گری ہوئی تھی زہرا، یا مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، ادھر مسلمان علی کو لے کے جا رہے تھے، زخمی زہرا دروازے کے نیچے سے اٹھی ہے، بی بی نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا، ادھر زہرا کا ہاتھ علی کی ابا میں آیا، ایک کتے نے تلوار کا دستہ نکالا، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مارا، بی بی لوگ کہتے یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی، ادھر علی گھر سے باہر گئے، زہرا نے اپنے سر میں نبی والا امامہ رکھا، نبی والی ابا رکھی، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی، علی کی آواز آئی زہرا بددعا نہ کرنا، مدینہ غرق ہو جائے۔